السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار وقار ستی صاحب. ستی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار نسیم صدیقی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ماہر قانون ہے میاں داؤد صاحب. میاں صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. میاں صاحب آپ سے میں شروع کرنا چاہوں گا. ایک تو اعتزاز احسن صاحب ایک پٹیشن لے کے کورٹ میں گئے ہیں کہ ملٹری کورٹ جو ہے وہ صرف آرمی پرسنل کے خلاف ٹرائل کر سکتی ہے. کیا یہ بات بالکل ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں اگر ان کی بات کو مان لوں تو ماضی میں کئی پریسیڈنٹ ہیں جہاں سویلین کے ٹرائل ہوئے ملٹری کورٹس کے اندر, اور یہاں جو معاملہ ہے جس معاملے میں ملٹری کورٹس اور ملٹری ٹرائل ہو رہے ہیں وہ GHQ جو کہ آرمی ہیڈ کوارٹر ہے اور کور کمانڈر ہاؤس جو کہ ایک سٹنگ لیفٹیننٹ جنرل کا ہاؤس ہے, اس پر حملوں کا یہ معاملہ ہے. تو اس پٹیشن پر ویسے جو تحریک انصاف کے چاہنے والوں نے الگ سے پولیٹیکل سکورنگ جو ہے وہ شروع کر دی ہوئی ہے. ذرا اس پہ کامنٹ کیجئے گا کہ یہ جو اعتزاز صاحب کی اور کھوسا صاحب کی پٹیشن ہے, اب تو جواد خواجہ صاحب نے بھی ایک پٹیشن دائر کر دی ہے. وٹ از دا لیگل اسٹینڈنگز آف دیز پٹیشنز سر؟ دیکھیے, جس بنیاد کے اوپر یہ درخواستیں دائر کی گئی ہیں اور جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے اور جو وقت جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا ہے وہ بڑا تشویشناک ہے کہ آپ نے ایک ایسے وقت کے اندر جب پوری دنیا جب اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر بغاوت کرنے کی سازش کی گئی فورن ایجنٹس کے ذریعے, اور پھر انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت پاکستان کی فوجی املاک کے اوپر حملہ کیا, اور اس کے علاوہ کسی املاک کو انہوں نے نہیں چھیڑا تاکہ ریئیکشن آئے اور ریئیکشن بڑھے اور پھر اس کے بعد چیزیں ہوں, اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر سامنے بھی آ گئیں. صورتحال کے مطابق دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن اور سپریم کورٹ میں جانا یہ ایک منصوبہ بندی کا حصہ لگتا ہے. میں بڑا کلیئر ہوں اس کے اوپر, میں اس کی آپ کو وضاحت بھی کر دیتا ہوں. رہ گئی بات قانون کی, تو قانون تو پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت موجود ہے, اور 1967 کے اندر اس میں ترمیم آئی تھی کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتا ہے, اور عمران خان صاحب کے دور میں 25 سے زائد سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری عدالتوں میں ہوا. تو یہ بڑا منافقانہ سی بات لگتی ہے میرے لیے کہ چاہے وہ جواد خواجہ صاحب ہوں یا لطیف کھوسا صاحب ہوں یا اعتزاز احسن صاحب ہوں یا سپریم کورٹ کے موجودہ جج صاحبان ہی کیوں نہ ہوں, یہ بڑی منافقانہ بات ہے کہ جب آپ کا لاڈلا سویلینز کے ملٹری ٹرائل کروا رہا تھا, جب آپ کے منصوبے کے حصے کے لوگ جنرل باجوہ, جنرل فیض اپنے ماتحت اور اپنے پروجیکٹ میں شامل ججوں سے یہ ملٹری ٹرائل کروا رہے تھے, تب تو کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں میاں صاحب, دس از اے سیٹلڈ پرنسپل آف لا. تو یہ جن 3 لوگوں کے آپ نے نام لیے, میں نے بھی لیے, وہ بڑے مطلب منجھے ہوئے اور ساری عمر ان کی قانون میں گزر گئی, تو ایک سیٹلڈ پرنسپل لا کے خلاف وہ ایک پٹیشن لے کے گئے ہیں نا سر, تو کیوں لے کے گئے ہیں؟ یہ پہلی بات تو یہ میں نے گزارش کی, یہ منافقت ہے. وہ لے کر اس وجہ سے گئے ہیں کہ GHQ کے اوپر اور پاکستان کی آرمی املاک کے اوپر اور پاکستان کے خلاف سازش کرنے میں انہی خاندانوں کے یا ان کے آگے دوستوں کے یا اسی دولت مند طبقے کے بندے اور بچے اور عورتیں جو ہیں وہ شامل ہوئی ہیں. صنم جاوید کون ہے؟ صنم جاوید کو دیکھ لیں آپ, باقی خواتین کو اٹھا کر دیکھ لیں, بچوں کو دیکھ لیں, یہ سارے کا سارا گینگ جو ہے یہ ایک ہی ہے. اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا گینگ جو ہے وہ اس میں, اب اچھا آپ مجھے بتائیں, آپ صنم جاوید کا جو سسرالی خاندان ہے, آپ اس کی جو خاندانی تعلقات کو اٹھا کے ان کی تحقیقات کرنے جائیں تو بات جو ہے وہ نون خاندان تک جا پہنچتی ہے. اور نون خاندان کون ہے؟ جو جسٹس سپرتا بدیال صاحب کی جو ساس ہے, قابل احترام ہے, وہ ہمارے لیے ان کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ منافقت اچانک سے ہوئی ہے, سوچی سمجھے طریقے سے, سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ ہوئی ہے. یہ کسی کا کوئی آئین کا مسئلہ نہیں ہے, نہ کسی کا یہ کہ قانون کا مسئلہ. یہ قانون موجود ہے, قانون کے تحت ہوتا آ رہا ہے, 1967 سے موجود ہے. لطیف کھوسا صاحب تب کہاں سوئے ہوئے تھے جب عمران خان اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہے وہ ٹرائل کر رہے تھے. اعتزاز احسن کی رول آف لا جو ہے وہ یہ سارا جو ہے اس وقت کیوں خاموش ہو کے سویا رہا جب پچھلے 3.5 سال کے اندر 25 سویلینز کو ٹرائل کیا گیا. یہ جسٹس جواد خواجہ, یہ جسٹس سپرتا بندیال صاحب جو ہے, کیا اس وقت یہ سپریم کورٹ کا حصہ نہیں تھے؟ کیا اس وقت ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ ان کے آرٹیکل
184 کے تحت یہ بات نہیں ہے. جی آپ یہ پاکستان توڑنے کے منصوبے میں شامل جن کی اولادیں اس جرائم میں ملوث ہیں, اپنی ان اولادوں کو بچانے کے لیے یہ فرمائشی پٹیشن منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ دائر کروائی گئی ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک سائل جو ہے, عام سائل, وہ کسی عدالت میں درخواست دائر. اچھا ایک چیز اور کلیئر کر دیں میاں صاحب, وہ ساتھ میں نادر صاحب سن لیں. جی جی ایک سائل درخواست دائر کرتا ہے, وہ درخواست دائر کرنے کے بعد جا کے اسی جج کے ساتھ ملاقات کر لیتا ہے. تو آپ اس فیصلے سے یا اس درخواست کے بارے میں کیا آپ اس کے اوپر توقع کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی توقع نہیں کر سکتے. اچھا میں چلو یہ آپ نے تھوڑا لیگل سے ہٹ کے اینالیٹیکل پوائنٹ دے دیا. میں وقار بھائی سے پوچھ لوں, کیونکہ لیگل سرکل میں پھنس رہے تو ہم تینوں یہیں کھڑے رہیں گے. وقار صاحب, پٹیشن کے بعد ملاقات, میاں صاحب کو نہیں میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں. پٹیشن کے بعد ملاقات نہیں ہوئی. اچھا 2 منٹ اگر آپ دیں تو یہ سارا جو ہم بحث کریں نا, یہ خلاصہ اس کا نکل آئے گا. ہوا یہ کہ سب سے پہلے اعتزاز احسن صاحب جا کے ملے زمان پارک میں عمران خان صاحب کو کچھ دن پہلے. اس کے بعد خان صاحب اسلام آباد آتے ہیں اپنی کسی تاریخ کے اوپر, اور وہ چلے جاتے ہیں لطیف کھوسہ صاحب کے گھر میں, ان سے ملاقات کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرے دن لطیف کھوسہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب چلے جاتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس, ان کے چیمبر میں, وہاں جا کے ملاقات کرتے ہیں, اور دوسرے دن آ کے جو ہے یہ پٹیشن ہوتی ہے, وہ فائل ہوتی ہے. اب اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ عمران خان صاحب وہ شخصیت ہے جو نعیم الحق صاحب کے مرنے کے اوپر جنازے پہ نہیں جاتے, ان کی اولاد کو, ان کی فیملی کو اپنے ہاں بلا کے تعزیت کرتے ہیں. انہوں نے آج تک کوئی جنازہ نہیں پڑھا, کہیں تعزیت کے لیے وہ نہیں گئے. اور لیکن لطیف کھوسہ کے گھر وہ کیوں گئے؟ تعزیت کرنے تو نہیں. جو لوگ جانتے ہیں اعتزاز احسن صاحب کو اور وہ لطیف کھوسہ صاحب کو, وہ برملا اب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تانے بانے کہیں اور بنے گئے. آخری یہ پٹیشن جو ہے عمران خان کے کہنے کے اوپر ہوئی ہے, اور یہ مینیج کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے. اعتزاز احسن اور کھوسہ صاحب اب عمران خان کے کہنے پہ پٹیشنز دائر کریں گے. ایگزیکٹلی, بالکل اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ صاحب دونوں جو ہے میرے محترم ہے, میرا 20-22 سال سے زیادہ کا تعلق ہے دونوں کے ساتھ. یہیں پہ ہم نے مارے کھائی ہیں وہ روڈز کے اوپر. اور یہ جو ان کا پس منظر دیکھیں نا, مقصد صرف ایک ہی ہے. میں آتا ہوں میاں صاحب, وقار بھائی کو کمپلیٹ کرنے دیں. مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جو اپنی ریاست عملداری کی طرف جا رہی ہے, جو 9 مئی کو ہمارا 9/11 ہوا ہے, جو شرپسند لوگ ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے, ان کو کسی طریقے سے ریسکیو کیا جائے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ان کو ملے گا وہاں سے بھی کچھ نہیں. ابھی تک یہ ناکام ہوتے آئے ہیں اپنے ناپاک ارادوں میں, اور آگے بھی ایسے ہی ہوگا. ابھی عطا بندیال صاحب کے پاس ٹائم ہے, ہو سکتا ہے اس میں ریلیز چلیں دیکھ لیں ملاقات بھی. نسیم صدیقی صاحب, دیکھیں سر, ہم لے مین اگر ہم ایک جرنل بندے کی بات سوچیں جو لیگل چیزوں کو نہیں سمجھتا, وقار صاحب کور کرتے رہے تو بہت ساری چیزوں کو جانتے ہوں گے, میاں صاحب ایز اے لائر چیزوں کو جانتے ہیں. سر سادی بات یہ ہے کہ بطور سمپل پاکستانی میں اس پٹیشن کے اس لیے خلاف ہوں گا کہ بھائی جب عمران خان کے دور میں 25 سے 28 لوگوں کے خلاف ٹرائل ہوا, اور صرف خان صاحب کے دور میں نہیں, جب آپ نواز شریف صاحب کے پچھلے دور میں چلے جاتے ہیں, ستی صاحب انڈورس کریں گے, تو 2015 اور 18 کے بیچ میں بھی سیولین کا ملٹری ٹرائل ہوتا رہا. اب یہاں معاملہ GHQ پہ حملے کا ہے سر. GHQ از اے ملٹری پراپرٹی سر, کور کمانڈر ہاؤس کا مسئلہ ہے. تو ایک سادہ بندہ تو یہ سوال اٹھائے گا کہ بھائی اس پہ کیا اعتراض ہے, اور ملٹری کوڈ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو وہاں سزائے موت ہو جائے گی اور اس کی اپیل نہیں کر سکتے آپ. عدنان, مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے نا اصل مسئلہ رول آف لا کا ہی چلا آ رہا ہے نا. جب پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے گی, جب آپ کی پسند کا فیصلہ آ گیا, بھلے وہ PTI ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, اپنے پسند کا فیصلہ ہو گیا تو واہ 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 اپنے خلاف آ گیا تو اس کے آپ خلاف ہو جائے گا. میرے خلاف آ رہا ہے نہیں, اگر ملٹری کوڈ میں ہو رہا ہے تو آپ کیسے پتہ لگے نہیں, ملٹری یار پوری بات کرنے دیا کریں. تسی وچ ٹوکنا شروع کر دیں تو بندہ سوال پورا کر لیا کرو, پھر دسیا کرو, پھر جواب دیا کرو. اب جس طرح آپ نے تعارف کرایا کوئی ابھی یہ کیا اپنا ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ میاں داؤد ایڈوکیٹ, مجھے تو لگا یہ جج ہے. انہوں نے تو فیصلے صادر کرنے شروع کر دیے. دیکھیں دو چیزیں, فیصلہ کوئی نہیں سنا ہے سر. اچھا میں چپ کروں یار, پورا بولن دیا تو کیا نہ کروں. بات یہ ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا میں بھی کنڈیم کرتا ہوں, بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. فوج کے خلاف جس طرح تعصب دکھایا گیا, شہداء کی جس طرح بے حرمتی ان کی یادگاروں کی گئی, میں بھی برداشت نہیں کرتا. جس نے بھی کیا, جو بھی PTI کا لیڈر تھا, کارکن تھا, رہنما تھا, آپ سزا دیں اس کو, ٹھیک ہے نا. لیکن کوئی قانون ہونا چاہیے. یہ ٹی وی شوز میں آ کے بیٹھ کے فتوے صادر کرنا شروع کر دے, جی وہ منافق ہے, وہ منافقت کرتا ہے. یار ہم تو کوئی بات آئینی سننا چاہتے ہیں. انہوں نے محترم میرے ایڈوکیٹ صاحب نے, انہوں نے کوئی آئینی نقطہ آپ کو نہیں بتایا کہ فلاں آئین کے تحت
फलां चीज के तहत नहीं, एक यार फिर उन्होंने कोई नहीं, उन्होंने कहा जी एतजाज हसन मियां मुनाफिक साहब, है, आप शुरू- मियां साहब, जब आपसे बारी आवाज आएगी नहीं बोले, आएगी, अपनी बारी में बोल हाँ, लीजिए जब बारी आएगी बिल्कुल जवाब देंगे ना। कोई लतीफ कोसा यार इतने सीनियर वकला है, जब तक पीपल्स पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी के केस लड़ते रहे, जमहूरियत के केस लड़ते रहे, तो वाह 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 थी। तो हमें ये बताएं कि कानूनी तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स का हो सकता है कि नहीं हो सकता। मियां साहब फिर दूसरा तो यहाँ नहीं, बैठे हैं, वो बताते चलो हैं। मियां साहब दस दिन फिर वकार सकती यार इतना सीनियर हमारा ये अपना सहाफी है और बड़ी बड़ी इसने स्टोरीज की है, इसमें कोई नहीं देखिए, लेकिन हमारे दिल के अंदर ना ख्वाहिशें और पसंद नापसंद इतना भरना शुरू हो जाता है कि हम अपनी ख्वाहिशात का जो है ना वो इजहार करना शुरू कर देते हैं। हम सुनना चाहते हैं जो वकार सत्ती जैसे जर्नलिस्ट हैं वो हमें कुछ सिखाएं, बताएं कि जो हकीकत है वो क्या है और जो कानून है वो क्या कहता वकार है। साहब ने तो इंफॉर्मेशन दी है ना सर, नहीं, उन्होंने और भी वो थोड़ा इंफॉर्मेशन सा इंडोर्स किया हो है, रही हो है। जाएगा। मैं एतजाज आपको- साहब मिले, अगर कहें तो नहीं मैं आता हूँ मैं वकार मेरी गल हो गई मुकम्मल, चलो। सर एतजाज साहब से मुलाकात हुई, उससे कोई इनकार नहीं है, मैं उसके तो वीडियो एविडेंस भी है। और यार बात एक और वकार बात कर साहब लेंगे, ने एक बात कर लेंगे, एक बात। अच्छा ठीक है, मुलाकात हुई, बड़ी साजिश। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਭਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ मैं ਸੀ? सती साहब आता हूँ। मियां साहब आप कमेंट कर दें, अगर पिटीशन पढ़ी है इन्होंने सदीकी साहब ने, तो दो आपसे मियां साहब सीनियर हैं, वो दोनों लॉयर्स, जितनी आपकी उम्र है उनका तजर्बा है उतना कानून, उन्होंने पिटीशन में भी कोई हवाले नहीं दिए कि जो पिटीशन हम दायर कर रहे हैं और जो मुकदमे आर्मी एक्ट के तहत चल रहे हैं वो पाकिस्तान के इस कानून की इस सेक्शन के तहत नहीं हो सकते। तो चाहिए तो ये था कि वो पिटीशन जामे देते। सदीकी साहब का ये जवाब है। दाऊद साहब कमेंट कर दें। मैं नसीम सदीकी साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, बड़े भाई हैं। मैं इनकी थोड़ी सी बात को वजाहत कर दूं कि बड़े भाई, ये जो मिलिट्री एक्ट के तहत इनका ट्रायल हो रहा है उसका कानून मौजूद है, वो पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, उसमें 1967 के अंदर तरमीम आई थी। हम ये उस तरमीम के बोले हैं वो जरिए पहले भी बोले हैं के बाद से लेके आज के दिन तक सिविलियन के ट्रायल उसी कानून के तहत हो रहे हैं। ये references, 1975 में what we want. सुप्रीम कोर्ट का ब्रिगेडियर अकबी अली केस आया था जिसमें 5 रुकनी बेंच ने कहा था कि इसी सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कहा था कि सुप्रीम का फौजी ट्रायल हो सकता है। दूसरी, मेरे बड़े भाई ने जो इस बात के ऊपर एतराज किया ना कि वो सीनियर्स हैं और ये जज बन गए हैं, नसीम भाई, हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लेकिन रूल ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अगर पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने का हुक्म दे दे तो हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है माना जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट जो है अगर तो वो आइन के मुताबिक फैसला करे तो काबिल एहतराम है, के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुद जाहिर कर रहा हो कि मैं करप्शन, बदनीयती और मनसूबाबंदी के तहत जारी किया गया हूं, तो मैं तो नहीं मानता ऐसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। आप मान ले, चाहे वो एतजाज हसन है, चाहे वो लतीफ खोसा है या कोई और है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का अदलिया का वो फैसला मानूंगा जो आइन और कानून के मुताबिक है। आपको एक नहीं 1000 मिसालें दे देता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हाई कोर्ट के फैसले आइन के और कानून की बदतरीन खिलाफ वर्जी करके जारी किए जाते हैं और रोजाना होते हैं और उसके ऊपर सारे खामोश तमाशे ही बनकर बैठे रहते हैं। और मैं अपने बड़े भाई नसीम से अर्ज करूं कि आप इस बात की तो आज वजाहत हो गई ना कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा को, सरदार तारिक मसूद साहब को और मंसूर अली शाह साहब को बेंच में शामिल करना कोई आईनी और कानूनी रुकावट नहीं थी, बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब की बदनीयती थी कि वो इन जजेस को शामिल नहीं करते थे। आज जब एक सियासी पैगाम देने का वक्त आया है तो के अंदर जो है काजी फायज ईसा साहब को शामिल कर लिया गया। अभी तो ये देखें कि कल ये बेंच आगे चलता भी है या नहीं चलता, तो ये बेंच की बिल्कुल ठीक है सर, टाइम की कमी है। वकार सती साहब, नसीम सदीकी साहब आपसे ना सुनना चाहते थे को हकाइक या को पढ़ी लिखी बात। कोई ब्रेकिंग हम चाहते थे, ये ब्रेकिंग ही थी वैसे। सर देखिए, अवाम का हम पर हक है और हमें ईमानदारी के साथ बात करनी चाहिए और जो हो रहा है ग्राउंड के ऊपर उसी को रिपोर्ट करना और बताना चाहिए। जहां तक बात है ना ये कि ये आर्मी एक्ट के तहत होने चाहिए नहीं होने चाहिए, जैसे कि मियां साहब खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने ये कह दिया कि ये पार्लियामान ने वो पास किया था और ये प्रोविजन मौजूद है और इससे पहले भी वो होते रहे। अदनान साहब, हमें इसकी बैकग्राउंड में अगर थोड़ा सा आप जाएंगे ना तो सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। बैकग्राउंड में यह है कि ये किसी आम बंदे को या जो छोटे वर्कर्स वो बंद हैं उनको बचाने के लिए नहीं है। ये इमरान खान साहब अपनी स्किन सेव करने के लिए उन्होंने एक नया ये काम किया है कि ये पिटीशन भी किया और इसके बाद जो कुछ उनके जहन में है, जो उनकी वो प्लानिंग है, मैं आपको वो भी बताता हूं। देखिए, इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि एतजाज हसन पाकिस्तान का बहुत बड़ा वकील है और बहुत अच्छा दिमाग है।
اور اعتزاز صاحب کے کریڈٹ کے اوپر بہت چیزیں ہیں. ہم وہ بالکل بچوں کی طرح ہمیں وہ ٹریٹ کرتے ہیں اور ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے. اعتزاز صاحب کے جو ان کی جو ایک یہ وہ دماغی صلاحیت ہے نا احتجاجی جو تحریک کو منظم کرنے کی, وہ بچپن سے ہے ان کی, جو ہے نا وہ کالج کے دور سے وہ بتاتے ہوتے ہیں کہ وہ ہے. اور جس کی تازہ مثال 2008 کا جو افتخار چودھری صاحب کی تھی وہ تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ والی جو تحریک اور اس تحریک میں ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا ہوگا. 2008 میں عدلیہ کی تحریک تھی, اس وقت جو وہ کرنے جا رہے ہیں وہ عدلیہ کی تحریک نہیں ہے. قانون موجود ہے, سب چیز موجود ہے, وہ اپنے کندھے فراہم کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو. اب خان صاحب کیا کام کر رہے ہیں؟ خان صاحب نے دو بڑے جو لیجنڈری قسم کے لوگ ہیں, اپنے اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں. کھوسا صاحب بھی بہت بڑے قانون دان ہیں. آصف علی زرداری صاحب کے میکسیمم جو کیسز ہیں وہ انہوں نے لڑے ہیں, باقی کتنے بڑے بڑے وہ سیاستدانوں کے لڑے ہیں. عمران خان صاحب اب یہ کر رہے ہیں کہ وہ وکلا کے اندر ایک جو تحریک اجاگر کرنے کے لیے مختلف جو وہ بار ایسوسیشنز ہیں ان کو منظم کرنے کے لیے اعتزاز احسن صاحب کو انہوں نے وہ یوز کر رہے ہیں, اور قانونی جنگ لڑنے کے لیے اور عدالتوں میں انگیج کرنے کے لیے لطیف کھوسا صاحب کو انہوں نے انگیج کیا ہے. اب اس کے بعد اب یہ دیکھیں, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اگر ان کے دونوں وکیل ہیں, دونوں چاہنے والے ہیں, اور دونوں جا کے منصف اعلیٰ سے جا کے ملتے ہیں اور دوسرے دن جا کے پٹیشن آتی ہے, تو تجربے کو چھوڑیں. آپ ایک عام لے مین سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی یہ کہے گا کہ بھائی جان یہ تو میچ فکسنگ ہو رہی ہے. یہ سر ایک بریک کا بار بار کہا جا رہا ہے, ایک بریک ناظرین, بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے, کیونکہ جو صدیقی صاحب نے کہا کہ وقار ستی صاحب نے فیصلہ سنایا, اس پہ وقار ستی صاحب بھی نہیں آئے, تو صدیقی صاحب سے پوچھیں گے. صدیقی صاحب سنایا, میں بات ایک آدھا جملہ میں کروں گا. انہوں نے کہا کہ آرمی کی تنصیبات, میں تو ایک قدم اور آگے وہ جائے کہتا کہ جی ایچ کیو آرمی کا نہیں ہے, جی ایچ کیو 25 کروڑ پاکستانیوں کا ہے, وہ ہمارا جی ایچ کیو ہے. انہوں نے ہمارے جو ہے نا ایک پاکستانی کے جذبات وہ مجروح ہیں, اور جو اس میں ملوث ہے انکلوڈنگ عمران خان, ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. بالکل صحیح. بریک ناظرین, بریک پہ چلتے ہیں. میاں صاحب آپ نے, کیونکہ ہم چلے جانا ہے, ہمارا ساتھ چھوڑ کے کامنٹ ایک لے لیں جلدی سے صدیقی صاحب سے, دین آئی ول آسک دی کوسچن جلدی سے. اچھا, ایک بڑی اچھی بات ہے کہ میں نے تھوڑا سا ذرا جو ہے وہ لفاظی حملہ کیا تھا میاں صاحب کے اوپر, لیکن میاں صاحب نے بڑے احترام کے ساتھ مجھے رسپونڈ کیا. اور ہم سننا بھی یہی چاہ رہے تھے کہ جس طرح ایک جورسڈکشن ہوتی ہے کہ اگر کوئی آرمی کی جورسڈکشن میں گھسا ہے, ہم لوور کورٹ میں دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بینکنگ سرکل کا کورٹ ہے تو وہ آپ لے کے آئے سیشن عدالت میں, تو وہ کہتے ہیں اس کو بینکنگ سرکل میں لے جائیں یا ایف آئی آر کے اس میں لے جائیں. تو ہم اور سننا چاہتے ہیں, میاں صاحب ہمیں بتائیں کہ اس میں جورسڈکشن اور کس طرح لیگل ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ان پہ مقدمات چل سکے. میاں صاحب میرا سوال لے لیں, کیونکہ دونوں پٹیشن میں جو کامن بات آ رہی ہے, اچھا تو یہ ہوتا کہ بتایا جاتا کہ یہ جو آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی ہو رہی ہے قانون کی کس شق کے تحت غیر قانونی ہے. بڑا تو مزہ آتا کہ دو سینئر وکلا اور ایک سابق چیف جسٹس نے پٹیشن دائر کی ہے. وہ تو لگتا ہے کہ جیسے عدنان حیدر نے پٹیشن دائر کی, پتہ ہی نہیں قانون کا. اس میں ایک دو چیز مجھے کامن نظر آئی, سر کامنٹ کیجئے گا, کہ وہ کہتے ہیں کہ جو آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی اس پر اپیلیں نہیں ہوں گی, لہٰذا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. دونوں نے یہ کلیم کیا ہے. میاں صاحب نہیں, اپیلیں ہوں گی ایسی, یہ بالکل غلط بات ہے کہ اس میں اپیل نہیں ہے. آپ اس کو جورسڈکشن میں جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں. اب پرابلم پتا کیا نسیم بھائی, ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے سینئر قانون دان جو ہیں ان کو بنیادی بات کا نہیں پتا کہ انہوں نے آرمی ایکٹ کی بات کو لے کے اگر انہوں نے چیلنج بھی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اب دیکھیں, جب ہمارے سامنے الیکشن آسکوٹ نوٹس کیس آیا تو اس میں بھی سپریم کورٹ کے چند جج صاحبان نے اپنا اختلافی نوٹ دیا اور یہ کہا کہ آپ نیچے ہائی کورٹ کی آزادی کو سلب کر کے براہ راست کیسے آپ سپریم کورٹ میں آ سکتے ہیں, آپ پہلے جا کے نیچے ہائی کورٹ کریں. اگر ان کو آرمی ایکٹ کے کسی سویلینز کے آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے اوپر اختلاف ہے تو جو متعلقہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں یہ اجازت دے رہی ہیں اس آرڈر کو لے کے وہ ہائی کورٹ میں جائیں, وہ ہائی کورٹ اس کے اوپر کوئی بھی فیصلہ کرے, صحیح کرے یا غلط کرے, اس کو لے کے آپ سپریم کورٹ میں جائیں. یہ تو ایک پورا طریقہ کار موجود ہے جو کسی عام شخص کے لیے کو بتایا یہی جاتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جی آپ یہ طریقہ کار اڈاپٹ کریں. لیکن چونکہ اس میں پاکستان کی اشرافیہ کی خواتین اور بچے اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر اس میں پھنس گئے ہیں اور عمران خان صاحب خود پھنس گئے ہیں, تو اس کے لیے ان کو بچانے کے لیے قانون اور ہے اور عام سویلینز کے لیے قانون جو ہے وہ اور ہے. سپریم کورٹ کی کوئی ایک ایسی مثال بتا دے
جس میں سپریم کورٹ نے کسی ریڑھی والے کے بنیادی حقوق کے خلاف آج خود نوٹس لے کے آرٹیکل 184(3) کے تحت جو ہے وہ کاروائی کی ہو، صرف صنم جاوید کو بچانے کے لیے، صرف عمران خان کو بچانے کے لیے، اپنے پروجیکٹ کے بندوں کو بچانے کے لیے، وقت دینے کے لیے صدیقی صاحب یہ سارا پٹیشن پروسیس از دا ریسکیو پروسیس جو میاں صاحب نے الیبوریٹ کی، تو اس پہ کامنٹ کیجیے گا. دوسرا میں آپ کی بات سے میں آپ کے میاں صاحب اگر آپ جانا چاہیں تو ہماری طرف سے آپ جا سکتے ہیں بیکاز یو آر انگیجڈ. میں آپ کے پوائنٹ آف ویو کی قدر کرتا ہوں. آپ میرے معزز مہمان ہیں. وقار ستی صاحب نے جو ٹرائکا جوڑا ہوگا غلط جوڑا ہوگا. صحافی کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے یا جیسے ہم بات کرتے ہیں سرکمسٹانشل چیزوں کو کڑیوں کو جوڑ کے انالیسس دیتا ہے. ملاقات کھوسا صاحب سے، ملاقات اعتزاز احسن صاحب سے، اور پھر اس پٹیشن کے بعد جو ایک سوشل میڈیا پہ کوہرام برپا کیا تحریک انصاف والوں نے، تو یہ سارا اتفاق کیسے ہو گیا؟ میں وقار ستی صاحب کے پوائنٹ کو تھوڑی دیر کے لیے فرض کرتا ہوں غلط ہوگا تو آپ بتا دیں گے یہ سارا اتفاق کیسے ہو گیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وقار ستی کی بات کو میں چیلنج نہیں کر رہا، نہ میں کر سکتا ہوں. اس کا جتنا تجربہ ہے اور وہ جتنی محنت اور لگن کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے، اس کے بڑے تعلقات سارے سرکمسٹانسز ان کی بات کو انڈورس کر رہے ہیں. جی میں یہ بتا رہا ہوں نا. لیکن اس میں مجھے اس لیے غلط بات کوئی نظر نہیں آتی کہ ماشاءاللہ ہماری عدلیہ دنیا میں 130ویں نمبر پہ ہے، تو یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. اس نے بات صحیح کی ہے، میں اس کی بات کو نیگیٹ نہیں کر رہا، پر میں بتا رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر تو ٹیلی فون کے اوپر فیصلے کروائے جاتے ہیں. یہی شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کے اور بینظیر کے خلاف فیصلے کرواتے رہے. 90s کی باتیں پرانی ہو گئی. 90 کی باتیں نہیں سر، ابھی کی باتیں لے لیں. پھر وہ جیسے جج ارشد ملک کی ویڈیو، اللہ تعالیٰ وہ مرحوم کو مغفرت فرمائے. تو اس ملک کے اندر یہ معاملات چلتے رہتے، تو اچنبے والی بات کوئی نہیں ہے. لازمی بات ہے کہ ہر کسی کو اپنی سیفٹی کا حق ہے. جب پیپلز اوپر 70s میں برا وقت تھا تو اس وقت بھی وکلا تحریک بھی نکلی، لوگ آگے نکلے اور اس کے بعد انہوں نے سروائیو کیا. جب 99 میں مارشاء اللہ لگا مشرف صاحب کا، تو اس کے بعد کیا حالات تھے. سر پوائنٹ از کہ ساری کڑیاں مل رہی ہیں نا سر. پوائنٹ از کہ عمران خان کی ملاقاتیں، پھر پٹیشن اور سوشل میڈیا بریگیڈ کا چیزوں اور کیا کریں گے؟ خفیہ طور پہ باتیں کریں گے. عمران خان وکیل اپنا چیئرمین پی ٹی آئی صاحب جڑے نے سوری کیوں بولا؟ آپ بول رہے عمران خان صاحب کا نام؟ سر سانو منع کیا، نہیں منع کسی کو کیا نا. چیئرمین تحریک انصاف نہیں ہو، نہیں وہ چیئرمین تحریک انصاف. ہم آصف زرداری کو صدر بولتے ہیں، بلاول کو چیئرمین بولتے ہیں. چلو گل چل کسی نے نہیں روکا. بات یہ ہے کہ ہر کسی کو حق ہے نا. دیکھو آپ کسی کو بھی اس کا حق دیے بغیر اس کے اوپر کوئی امپوز تو نہیں کر سکتے نا. یہ فیصلے کرنے اگر ملٹری کورٹس میں بھی فیصلے ہوں گے تو وہاں پہ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ آپ کو اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ملٹری کورٹ میں کوئی فیصلہ ہو رہا ہے تو انہوں نے جناب رگڑا دے دینا ہے. جنہوں نے پٹیشن دائر کی تھی انہوں نے پتہ نہیں. چلو دیکھو ہر بندے نے اپنی جان بچائی. ریسکیو آپریشن پہ کامنٹ کریں. ریسکیو آپریشن، دس از اے ریسکیو آپریشن فار ایلیٹ. دیکھیں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا، اس نے ابھی بڑی اچھی میاں داؤد صاحب نے بات کی کہ ریڈی والے پہ تو کبھی سو موٹو ایکشن نہیں لیا. تو جس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ وکیل کر لیتا ہے، جس کے پاس اس سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ بڑا وکیل کر لیتا ہے، جس کے پاس اس سے بھی زیادہ پیسے ہوتے ہیں پھر وہ ان کو ہی کر لیتا ہے جنہوں نے فیصلہ دینا. وقار ستی صاحب ٹائم کم ہے. پاکستان کی دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے کئی دفعہ ایک دفعہ مساق جمہوریت کیا مساق اکانومی کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اتنے اختلافات بڑھ گئے کہ وزیر اعظم کو جو شہباز شریف صاحب ان کو روکنا پڑا اپنے پارٹی ورکرز کو اور لیڈرز کو کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ٹی وی سکرینز پر اور پریس کانفرنسز پر بیان دینا بند کریں. یہ اختلافات کیوں ہوئے ہیں سر؟ بہت شکریہ عدنان صاحب. میں آپ کی اس بات کا بھی جواب دیتا ہوں کہ اس سے پہلے جو صدیقی صاحب نے کہا میں جلدی سے چاہوں گا 2-3 جملوں میں وہ کر دوں. سر اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ اب آپ کے پاس اگر وہ پیسے ہیں تو پھر بھی آپ کو انصاف نہیں ملتا. جس کی ایک واضح مثال ذوالفقار علی بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو کیس ہے کہ وہ آج تک سپریم کورٹ میں وہ ریفرنس پڑا ہوا ہے. تقریباً 2009-10 سے دوبارہ جو انہوں نے اثر نو جائزے کے لیے آصف علی زرداری صاحب نے وہ جمع کروایا تھا. اعزاز صاحب اس کے بھی وکیل رہے ہیں تو وہ آج تک ٹیک اپ نہیں ہوا. تو اب وہ پک اینڈ چوز ہے سر. اب وہ پیسہ بھی نہیں دیکھتے. تو دوسرا آپ نے جو بات کی عدنان صاحب، اتفاق اس سے پہلے پھر ایک پوائنٹ اور بھی لے لینا. آپ نے خود تذکرہ کر دیا. یہ دونوں نام جو ہیں اعتزاز احسن صاحب اور کھوسا صاحب دونوں پیپلز پارٹیز ہیں. یہ بھی اتفاق ہے؟ دیکھیے اتفاق ہے. دیکھیے جو کیسز لڑنے والی جہاں تک بات ہے وہ لطیف کھوسا کے حصے میں وہ آیا ہے کہ آپ نے کیسز لڑنے ہیں. احتجاجی تحریک اور وکلا کو ورگلانا اور وکلا کے ذریعے کوئی تحریک شروع کرنا اس کی ذمہ داری اعتزاز احسن صاحب کو دی گئی ہے یا متحرک کرنا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں متحرک کرنا. میں تو کہوں گا کہ 9 مئی کے لیے جو 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ تو کوئی سیاست نہیں ہے. 9 مئی کو تو ایک سازش ہوئی تھی. وہ تو ایک ایسا دہشت گردی کا واقعہ تھا جو ایک دفعہ تحریک طالبان نے کیا GHQ پہ حملہ، دوسری دفعہ عمران خان نے کروایا.
وہ تو کچھ نہیں ہے. اور اگر وہ بہکا رہے ہیں ہمارے وکلا کو یا لوگوں کو جو ہے وہ کچھ اور وہ خواب دکھا رہے ہیں تو وہ ٹھیک بات نہیں ہے. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ برگلا رہے ہیں. دوسری جو بات آپ نے کی سر، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا دونوں کا الگ مینیفیسٹو ہے, دونوں کا الگ طریقہ کار ہے, دونوں کا الگ جو ہے مزاج ہے اور الگ طریقے سے وہ سیاست کرتے ہیں. وہ کبھی بھی اکٹھے وہ رہے نہیں ہیں. اور کچھ لوگوں کی یہ تھی کہ شاید یہ بہت زیادہ لمبا نہیں چلیں گے, لیکن یہ بھی 1 سال سے اوپر ہو گیا. یہ بھی بڑی غنیمت ہے کہ وہ بہت سارے اختلافات کے باوجود وہ یہاں چلے. اس کا کریڈٹ تو چیئرمین تحریک انصاف کو دے دینا کہ ان کی اس کا وجہ سے یہ جڑے رہے. وہ کہتے تھے کہ سارے چور میرے خلاف رل جائیں گے. اس کا کریڈٹ اس رجیم کو ہے جو 2018 کو پی ٹی آئی کو لے کر آئی تھی اور ان کو یہاں سے ایلیمنیٹ کرنے کے لیے. چکر کا جوڑ ہے آپ کے ساتھ. بھائی اپنا اچھا چلے ستی صاحب یہ بتائیں آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اصل میں الیکشن پہ پہلے اختلاف پہ بات کر لینا. اختلاف تو ان کا اپنی جگہ پہ ہے, مختلف ایشوز کے اوپر ہے, مختلف طور طریقوں کے اوپر ہے, مختلف پالیسیز کے اوپر ہے, لیکن 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے جس کے اوپر سوائے تحریک انصاف کے تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ایک طرف ہے, وہ ہے عمران خان کا طرز سیاست اور جس طریقے سے ان کو لے کر آئے تھے اور جس طریقے سے ان کو نکالا ہے اور وہ کیسے ڈسمنٹل ہوں گے. اس وقت جماعت اسلامی اور وہ تحریک انصاف آپس میں قریب ہے, باقی تمام ملک کی سیاست ایک طرف. اچھا جی, الیکشن اس کے بعد ہوں گے, کب ہوں گے, کس طرح ہوں گے, یہ فیصلہ ہوگا بجٹ پاس ہونے کے بعد. اور ابھی ویسے بھی جو بھی بڑے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس طرف نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے 10 نومبر کو کروانے ہیں یا ہم نے 24 اکتوبر کو کروانے ہیں. یہ ابھی اگلا جو عید کے بعد کا جو ہفتہ آئے گا اس میں فیصلہ ہو جائے گا. یہ بڑے سٹیک ہولڈرز میرے مطلب کہ الیکشن کمیشن کے اوپر بھی کوئی مطلب بڑے سٹیک ہولڈرز. آپ بھی تو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں نا. صدیقی صاحب ٹائم کم ہے سر. فائنینشیل معاملات پہ کونسل بنا دی گئی, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو ہے. کیا یہ جو اقدام ہے, کیونکہ اب کچھ دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اکنامک فگرز ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا اکانومی بہتر ہوگی, میرا سوال یہ ہے, پوائنٹ میرا یہ ہے, اکنامک فگرز آر اسٹیبل. 14 مہینوں میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کچھ 5-6 دن سے اسٹیبل چل رہے ہیں. تو آئے روز ایک بہت بڑی فلیکچویشن ہوتی ہے. ساتھ ہی اس کونسل کا قیام جس میں سارے اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں. سر عدنان, میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, یہاں بیٹھ کے ہم روز دعا کرتے ہیں پاکستان پھلے پھولے, اس کی معیشت دنیا میں سب سے بہترین ہو جائے. ہماری دعا بھی ہے اور خواہش بھی ہے. لیکن جس طرح آپ نے کہا نا کچھ دن سٹیبل ہوئی ہے, کبھی کبھار ہم نے مریض دیکھا ہے کہ اس کی اپ اینڈ ڈاؤن ہارٹ بیٹ اور نیچے لو جا رہی ہوتی ہے, اور ایک دن بڑا اچھا لگتا ہے کہ آج انہوں نے کہا یہ آج تو مریض بڑا سٹیبل ہے, لیکن اس کے دوسرے دن کوئی دوسری خبر آ جاتی. بہرحال پاکستان کے لیے اللہ نہ کرے کوئی ایسی خبر آئے, لیکن بات یہ ہے کہ مل جل کے کام کرنا پڑے گا. لیکن یہ جو حالات ہیں, کانفیڈنس جو ہے نا آپ نے لوز کر دیا ہے. آپ کا جو انٹرنل انویسٹر ہے اس کا بھی کانفیڈنس پچھلے 1 سال میں لوز ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں جن کے بارے میں چور 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 20 سال سے سٹوری چلی آ رہی ہے, انہی کو جب آپ نے لا کے, اگر آپ نے عمران خان کو پچھلے سال ہٹایا تھا نا, شاید لوگوں میں اتنا شدید غم و غصہ نہیں آتا. جن لوگوں کو لا کے آپ نے دوبارہ مسلط کیا ان کے اوپر بڑا شدید غم و غصہ ہے. انٹرنل انویسٹر بھی بھاگ گیا ہے, جو فورن انویسٹر ہے اس کا بھی, ایک جو فورن انویسٹر ہے اوورسیز ہے, انہوں نے آپ نے ان کا کانفیڈنس اتنا شیک کیا ہے کہ اب معیشت کو سنبھالنا کوئی اتنا آسان کام نہیں. لیکن جو کوششیں کر رہے ہیں, میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ کامیاب ہو اور پاکستان کی معیشت بہتر ہو. تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں وہ تھے نا انویسٹمنٹ بورڈ کے چیئرمین, آپ نے ان سے 2-3 سٹنگز رکھیں تاکہ آپ کے کانسیپٹ کافی کلیئر ہو. وقار بھائی کنکلوڈنگ بات. سر کنکلوڈنگ یہی ہے کہ صدیقی صاحب نے آخر میں جو بات کی ہے میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس سے بہت وہ سیر حاصل وہ بحث ہو سکتی ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ چوروں کو وہ لا کے بٹھایا, صدیقی صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو ووٹ لے کر آئے تھے یہاں پہ, جو اب بہت بڑے وہ نمازی پرہیزی صادق اور امین تھے نا. اگر ان میں اتنی عقل و دانش ہوتی تو وہ یہاں سے جاتے ہی نہ, بلکہ یہاں سے نکلتے ہی نہ. جتنی وہ چاہ سے, جتنے پریم سے, جتنے پیار سے ان کو یہاں پہ لا کے بٹھایا گیا تھا, تو وہ بالکل نااہل تھے اور بیوقوف تھے. انہوں نے, لوگ تو کہتے ہیں کہ پاؤں پہ کلہاڑی مارنا, انہوں نے کلہاڑی کے اوپر وہ خود گرے. بہت شکریہ. لیکن وقار 35 سال میں لوٹ کے کھا گئے. بہت شکریہ میرے تمام معزز مہمانوں کا. اللہ حافظ.